مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم مت دوست بناؤ سوائے مومن کے، ولا یاکل مالک الا تقی، تمہارا مال نہ کوئی کھائے سوائے متقی آدمی کے۔ ظاہر ہے کہ جب دوست ہماری زندگی میں اہم ہوتے ہیں تو یا وہ ہمارے گھروں میں کھاتے ہیں یا ہم ان کے گھروں میں کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں کھانا کھلانے، کس کو کھلانا اس کے ادب بھی بتا دیے۔ تم جو صبح سے شام تک پکا پکا کے ہنس گئی تو جو آ کے کھا گئے انہوں نے عشاء بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھی، تو تمہارا کھانا ضائع ہو گیا۔ اور اگر تمہارے کھائے ہوئے کھانے کو کھا کر کسی نے نماز کو چھوڑے، اس کے ساتھ اور نیکیاں اور تہجد بھی پڑھی اور کیا کچھ اس نے کر دیا، تمہارے کھانے کو 4 چاند لگ گئے۔ تو حدیث دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ کسی غیر مسلم کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تمہارا مال دوستی کے طور پر صرف متقی آدمی کھائے، غیر متقیوں سے دوستی نہ کریں۔ یہاں دوستی سے مراد اپنائیت ہے۔ ہم تو غیر مسلم کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، بہت کچھ کریں گے، مراد کے اپنائیت نہ ہو۔ ادھر خاص طور پہ دوستی دل کے تعلق کے لیے، اٹھنا بیٹھنا، جن کی مجلسوں میں مزہ آئے، جدھر جا کے ہم پہ بیٹھ جاتے ہیں، جدھر جا کے ہم انجوائے کرتے ہیں، ورنہ تو نان مسلم کو کھلانا تو اور بڑی نیکی ہوگی، تو وہ تو الگ چیز ہے۔ سوشلائزنگ، اور نان مسلم سے جو ملنا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے ملتا ہے کہ اس کو اسلام کا قرب ملے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلتا ہے، لہذا دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہمارے مجلسی دوستوں میں سے کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ چلیے ہم 3 کرائیٹیرین بنا لیتے ہیں اس حدیث میں جو ملے اپنی دوستیوں کے لیے۔ کیا مجھے اپنی دوست کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ یعنی وہ اپنے چہرے مریے، حال اور لیے طور طریقے سے اللہ کی بندی دکھتی ہے اور دکھتا ہے۔ جو مرد ہیں تو مردوں کے دوست، اور یہاں دوست سے مراد یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ راہ و رسم ہوتی ہے، الیک سلیک اردو میں ہم بولتے ہیں، ہیلو ہائے بائے، وہ دوست نہیں ہوتا۔ دوست ہوتا ہے جس کا اثر آپ کی زندگی میں دکھتا ہے۔ اب یہ نہیں مطلب کہ ہم ایک الگ مسلمستان بنا لیں، توحیدستان بنا لیں، مواحدستان، قرآن والے بنا کے بس ان سے اسلام اور دوسروں کو دیکھے تو منہ پھیر لیں، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ یہاں دوستی اپنائیت کے معنی میں۔ اور یاد رکھیے جب زندگی میں قرآن آتا ہے نا، دوست وہ رہتے ہیں، خوشی غم پہ ملتے ہیں، موقع پہ جب آپ ملتے ہیں آپ آتے ہیں، لیکن ان سے اپنائیت نہیں محسوس ہوتی، وہ اپناپن ختم ہو جاتا ہے، لائک مائنڈڈنس نہیں ہوتی، ڈفرنس پلیز والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو پہلا معیار کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر ابھی یاد آئے، سوچیں اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اس میں چاہے آپ ان کو دوست کہیں، کزنس کہیں، سہیلیاں کہیں، رشتہ دار کہیں، بس وہ لوگ جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، اٹھنے بیٹھنے والے لفظ لکھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا آدمی اپنے دوست کے دین سے، یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے اہم ہمارے لیے ہمارے دوست ہی ہوتے ہیں، انہی کی نظروں میں جستے بغیر فیشن کے کپڑے کیوں نہیں پہنتے، دوستیں کیا کہیں گی، اونچی قمیض پہن کے آ گئی، چھوٹی قمیض پہن کے آ گئی، یہ کیا کر دیا، غیروں سے تو ہمیں پروانی ہوتی، کسی کو ہمارا نام بھی نہیں آتا، کوئی دیکھ بھی لے تو ہمیں کیا کہے گا۔ ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے کیوریس ہوتے ہیں، گھروں میں جتنی چیزیں خریدتے ہیں لاتے ہیں دوستوں کے لیے، ایک تو خوش ہوں گے، ایک دکھائیں گے دیکھو میرے گھر جو کچھ ہے تمہارے نہیں، اندر ایک استکبارہ والی کیفیت ہوتی ہے، بڑائی طلب کرنا، اور اوپر سے نام بھی لگاتے ہیں کہ چلو دوستوں کو دکھاتے۔ ہر دعوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے کہ نئے صوفے آئے ہیں ذرا وہ دکھا دیتے ہیں ان کو، اور نئے کپڑے بھی تو پہننے، اور نیا ڈنر سیٹ بھی تو دکھانا، چلے کھانا بھی کھلاتے ہیں، آ کے یہ ڈنر تو دیکھ ہی جائے ہمارے گھر سے، چلو ماشاءاللہ۔ دوسرا کرائیٹیرین، اس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے۔ کون سے علم بڑھتا ہے میرا اپنی دوستوں میں بیٹھ کر؟ شاپنگ مالز کا، سیلز کا، واؤچرز کا، کنسرٹس کا، پارٹیز کا، دعوتوں کا، عموماً گفتگوؤں میں علم ہوتا صرف دنیا کا ہی۔ اور تیسرا، جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد آئے۔ اللہ
سے لو لگانے والے لوگ، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ضروریات کی بنیاد پہ جی لیں تو بہت ہے، ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ ارے تم نے یہ پنک صوفوں کالے صوفوں کے ساتھ نیلے کشن رکھ لیے، کارپیٹ تو اس رنگ کا اور نیپکن تو اس رنگ کے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ باتیں نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو دوستی آپ کو تو ایمان کا حصہ ہے، اس ایک بک ہے پوری، یہ کبھی نہیں سننا ہے کہ ایک بک ہے دوستی اور دشمنی کا اسلامی معیار۔ ایمان کا حصہ آپ کو ہوتا ہے البغض فی اللہ والحب فی اللہ، دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی کے حدیث کا خلاصہ ہے کہ وہ جس شخص نے دیا تو اللہ کے لیے، نہ دیا تو اللہ کے لیے، من آت للہ، عطا کیا کسی کو دیا، کیا دیا؟ مال دیا، بیٹا دیا، بیٹی دی، رشتہ دیا، رشتہ لیا، جس نے دیا تو اللہ کے لیے، جس نے لیا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آج آپ اس کو تھوڑے سے نیگیٹو رنگ میں دیکھیں تو عموماً ہمارا معیار کیا؟ خاندان، رشتہ داریاں، لوگ کیا کہیں گے، باتیں ہیں، چونکہ ان سے دعوت کھائی ہے تو ہمیں بھی کھلانی ہے، نہ کیا تو باتیں کریں گے، فلاں بہن نے جوڑا دیا میں نہ دوں گی تو یہ ہوگا، فلاں لڑکی شادی ہو کے آئی ہے اس دلہن کو بلانا ہے، دعوت کھلانی ہے تو نہیں کھلائیں گے تو باتیں ہوں گی۔ کیا یہی کچھ نہیں کرتے رہتے؟ صرف اس سوچ سے کہ چونکہ سب کر رہے ہیں میں نہیں کروں گی تو مجھے باتیں ہوں گی۔ اچھا پھر اس کے بعد دعوت بھی اتنی نہیں، بھائی سمپل پکا لیں، آپ ایک کھانا پکا لیں، نہیں وہ فلاں بہن کے گھر ہوئی تھی اس نے 4 کھانے پکائے تھے تو یہ بہو کیا کہے گی کہ یہ خالہ کو اتنی کنجوس ہے اس نے کھانا پکایا۔ سچ بتائیں ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ متام، وہاں بھی اکثر متام نہیں ہوتا۔ پچھلی والی ایسے یاد کریں کہ ذرہ برابر بھی ریاکاری ہوگی نا، دل میں دکھاوا کہ آج ذرا دکھاتے ہیں آج ہم کیا کھلا رہے ہیں، کیا پکا سکتے ہیں، ہم کتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم روز کیا کھاتے ہیں، تو اللہ کہتے رکھو اپنے پاس۔ صرف اور صرف اور صرف ایک چیز آپ کی میری قبول ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے، من آت للہ، بیچ میں کوئی ذرہ برابر جھول لو پھول آنے ہی نہیں دینا نیتوں پہ، پھر بات بنے گی۔ معاذ بن جبل سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت واجب ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی کس کے لیے آپ کی محبت واجب ہو گئی؟ کہا ان کے لیے جو میرے لیے ملتے اور میرے لیے بچھڑتے۔ روایت آپ اس پہ بہت خوبصورت سن سکتے ہیں، وہ بک جب پڑھاؤں گی، اور میں سوچتی ہوں کہ ویسٹ میں ہم رہنے والے لوگوں کو تو لازم ہے یہ ٹاپک پڑھنا۔ کبھی صرف مجبوریوں کے نام پہ ہم غلط کاموں میں شامل ہوتے ہیں، ویلنٹائن بھی منانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کرسمس پہ ہیپی کرسمس بھی کہنا ہے، میری کرسمس بھی کہنا ہے، دس اینڈ دیٹ، یہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔